عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے علم بیان کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علم بیان ایسا علم ہے جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نئے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں، نت نئے انداز نکالے جائیں، علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک کے معنی دوسرے سے زیادہ واضح ہوں، زیادہ دلکش ہوں، زیادہ خوبصورت ہوں۔ علم بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کو خوبصورت بنانا۔ خوبصورت کیسے بناتے ہیں؟ الفاظ کے ذریعے سے، یعنی الفاظ کا حسن ہوتا ہے اس میں۔ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ علم بیان دراصل الفاظ کے انتخاب کا تعین کرتا ہے، یعنی کس قسم کے الفاظ منتخب کیے جائیں، الفاظ کے چناؤ کا تعین کرتا ہے۔ اس کا موضوع لفظ ہوتا ہے، جسے دو طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حقیقی معنوں میں، یعنی لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ وضع ہوا ہے، جن کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام کی خوبصورتی جو ہے، کلام کا جو حسن ہے، وہ لفظ کے ساتھ وابستہ ہے، الفاظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر لفظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کر دیے جائیں تو کلام کا حسن ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں یہ ایک مثال پیش کرتی ہوں کہ شیر جو ہے وہ ایک درندہ ہے۔ اگر کسی کے لیے شیر کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد وہی درندہ ہی لیا جائے گا۔ تو یہ اگر اس صورت میں ہے کہ اگر شیر جو ہے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے مجازی معنوں میں، یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ مثلا شیر کسی کے لیے استعمال کر کے اگر شیر کی بہادری مراد لی جائے، یعنی شیر کے بہادر ہونا مراد لیا جائے کسی کا، تو اس کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا جائے، تو یہ اس طرح شیر اپنے مجازی معنوں میں آئے گا۔ تو یہ لفظ جو ہے کلام میں حسن یا خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ علم بیان کی 4 ارکان ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 مجاز مرسل، اور نمبر 4 کنایہ۔ پچھلی ویڈیو میں تشبیہ کے بارے میں پڑھا چکی ہوں۔ اب نیکسٹ ویڈیوز میں ہم استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔